بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکی و احسان کا شکریہ ادا کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی تحفہ دیا جائے پھر اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے، اور جسے میسر نہ ہو تو وہ تحفہ دینے والے کی تعریف کرے، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے نعمت کو چھپا لیا اس نے کفران نعمت کیا۔ بحوالہ سنن ترمذی و سنن ابو داود۔ نماز کے بعد پڑھنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر پلٹتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے ہی تمام کی سلامتی ہے، تیری ذات بڑی بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ بحوالہ سنن نسائی و سنن ترمذی و سنن ابن ماجہ۔ حرام کمائی سے کیا ہوا صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مال حرام جمع کرے پھر اس کا صدقہ کرے، اس کو اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس پر الٹا اس کا وبال ہوگا۔ بحوالہ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 1440۔ اپنے معاملات میں رازداری رکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے رازداری سے مدد لو، اس لیے کہ ہر شخص جس پر نعمت کی گئی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ ملاقات کے وقت کشادہ پیشانی سے ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملو۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6690۔ تمام بھلائیوں والی دعا۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں کشادگی دے اور میرے رزق میں برکت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ان دعائیہ کلمات نے کچھ چھوڑا؟ یعنی ان میں دین دنیا کی سبھی بھلائیاں آ گئیں۔ بحوالہ سنن ترمذی شریف، حدیث نمبر 3500۔ رزق حلال کے لیے ہی جستجو کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ بحوالہ صحیح بخاری و سنن نسائی۔ صدقے کے ایک آسان صورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اگر کوئی راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2989۔ بہترین حکمران کے لیے دعا۔ اے اللہ ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3502۔ وبائی امراض کیوں آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحش ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4019۔
مصیبت زدہ کو تسلی دینے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں تسلی دے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1601۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔